نماز ہمارا ایک بنیادی اہم رکن ہے اسلام کا، تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا یا کن کن چیزوں کا ضروری ہونا ہم پر فرض ہے۔ مطلب کہ جیسے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہم لوگوں کا لباس پاک ہونا، ہم لوگوں کا جسم پاک ہونا، ہم لوگوں کی نماز کی جگہ پاک ہونا، اور سب سے بڑھ کر ہماری جو شرم گاہ ہے وہ ڈھکی ہو۔ اور مردوں کے لیے زیادہ تر حکم جو ہے وہ شرم گاہ کا ان کی ناف سے لے کے ان کے گھٹنوں تک کا حکم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جب آپ نماز ادا کریں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ کو کہیں کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں دنیا کو سجدہ دینا نہیں چاہتا، میں صرف ایک تیری ذات کے آگے سجدہ دوں گا۔ تو جب آپ یہ اس نیت سے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے سجدہ دیں گے نا تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کے کاموں کو آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تو حضور والا اس دنیا کے اندر بھی اگر آپ کو کسی کے پاس کسی سے کام نکلوانا ہو نا تو اس کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ آپ کو صرف اتنا کہتا ہے کہ آپ صرف مجھے 5 ٹائم سجدہ تو کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کر دے گا۔ تو نماز ایک بہت بنیادی رکن ہے ہمارے اسلام کا، پلرز آف اسلام میں سے آتا ہے، بٹ ہمیں زیادہ تر یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مطلب کہ لوگوں کو لباس پاک ہونے کا نہیں پتا کہ لباس میں کس کس چیز کی پاکیزگی ہونی چاہیے، جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کوئی نجاست نہ لگی ہو، کوئی گندگی نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ پھر ہماری جو جگہ ہے وہ بھی پاک ہو گئی، ہمارا لباس بھی پاک ہو گیا، ہمارا جسم جو ڈھکا ہوا ہے وہ کتنا ڈھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس پر کہا جاتا ہے کہ یار آپ کو جو اچھا وے یہی ہے کہ یار آپ پراپر کپڑے پہن کے اور پراپر جسم کو ڈھک کے نماز پڑھیں۔ بٹ اگر ان اینی کیس اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے اور کوئی ایک ایسی آپ کو مرض ہے یا کوئی ایک ایسی کوئی اپنا لیگل وجہ ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو اسلام میں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس بیس کے اوپر آپ اپنے جسم کو ڈھک لیں، یعنی کہ ناف سے لے کے اپنے گھٹنوں تک۔ بٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے ملک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حضور والا جو سجدے کا مزہ ہے نا وہ چڑھتی جوانی کے اندر ہے، توبہ کا جو مزہ ہے نا وہ چڑھتی جوانی میں ہے، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے یار، سب پر آتا ہے، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا یعنی کہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، آفٹر 40s کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے اندر نا وہ لذت نہیں آتی، یعنی کہ ہم اس جوانی کی عمر میں انسان اللہ کے آگے جھکے اور کہا مولا میں پریشان ہوں، میرے کام خراب ہوئے میں ہیں، وہ جو کام خراب ہے وہ میری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، کیونکہ تو کبھی غلط نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، تو مولا میرے کاموں کو آسان کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ جھکتے ہیں نا اور اس سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں اور اسے اپنی عرضی کو پیش کرتے ہیں، تو حضور والا اللہ آپ کو دنیا کے لوگوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ یہ اس پاک ذات کا بڑا پیارا قانون ہے کہ نماز کی پابندی انسان کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے، اور نماز آپ کی زندگی کو اس طرح کر دیتی ہے، وہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ وہ جیسے کوئی بھی گاڑی ہے اس کے اندر جو چین جب اس کو تیل دے دو نا تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ رکتی نہیں ہے، تو اسی طرح آپ کی جو لائف ہے نا وہ رواں ہو جاتی ہے، اور آپ کی لائف میں پریشانیاں آئیں گی بٹ یار وہ سالو ہو جائیں گی۔ تو نماز سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ جو ہے نا زور دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یار تم نماز پڑھو۔ حضرت علی نے کسی سے پوچھا کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں جب تک ایک سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہوں جب تک میں اللہ کو نہیں دیکھ لیتا۔ تو حضور والا خیر ان کی تو شان ہی اور ہے نا، تو ہم تو ان مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے یار، لیکن ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا عبادتیں وہ اللہ کے آگے نہیں رکھ سکتے کہ اللہ ہماری زندگی کے معاملاتوں کو آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ہمارے راستے آسان کر دے۔ تو حضور والا اس دنیا کے اندر سکون سب چاہتے ہیں، اور سکون جو ہے نا وہ صرف اللہ کی راہ میں ہے، آپ کو سکون اور کہیں نہیں ملے گا اس دنیا میں۔
لوگ کہیں گے یہ جو وہ لائم لائٹ والی زندگی لوگ مانگتے ہیں نا یار، یہ ٹھیک ہے، آپ اگر اللہ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو دے بھی دیں گے یار، لیکن سکون نہیں ملے گا. سکون ہم نے نا سکون کو ڈھونڈا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سارا سکون دین میں رکھا اور ہم نے دین کو ہی چھوڑ دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یار، اگر ہم دین کو پکڑ لینا تو ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی اور ہم اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ ہماری سوچ ختم ہو جائے گی. تو نماز کو اپنی جو ہے نا روٹین کے اندر لائیں. یار نہیں پڑھیں آپ، کون کہتا ہے پہلے دن 5 دن پڑھیں؟ نہیں، اپنا 5 ٹائم پڑھیں، نہیں پڑھیں، لیکن یار 2 4 5 دن ایک ٹائم کی پڑھیں. آپ کا خود دل کرے گا یار. نماز دیکھیں ایک وہ چیز ہے کہ جس میں روحانیت، سکون ہے جس میں نا، تو انسان کو جس چیز کے اندر سکون ملتا ہے نا انسان اس چیز کی طرف جاتا ہے. تو 2 4 5 دن ایک پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی. یار روٹین میں بنائیں گے نا میں نے پڑھنی ہے تو آپ کر لیں گے. کیونکہ دیکھیں انسان اس دنیا میں جو سوچتا ہے اس کو اچیو کر لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے. بٹ یار اگر ہم وہی ایفرٹ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو مجھے بتائیں کیا ہم یہ دنیا کے کاموں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ہم دنیا کے کاموں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے کاموں کے لیے بھاگیں گے نا تو اللہ ہمارے کام خود بخود آسان کرنا شروع کر دے گا. تو امید ہے کہ یار ہم لوگ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز جو ہے نا ہمارے کاموں کو بہت زیادہ آسان کر دے گی. اور ہماری یہ جو زندگی میں افراتفری پھیلی ہوئی نا اس ٹائم، اس سب سے نا ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی. تو امید ہے کہ ہم لوگ اس چیز پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگیاں اور آسان ہو جائیں.